بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ہماری چل رہی ہے جی معاشیات کی بک 2، اور آج ہمارا چل رہا ہے چیپٹر 5، اور آج اس کا ہم آخری لیسن پڑھیں گے، لیسن نمبر 4، اور 3 ٹاپکس کور کریں گے۔ نمبر 1 گلوبلائزیشن یا عالمگیریت، نمبر 2 کثیر القومی کارپوریشنز یا ملٹی نیشنل کارپوریشنز، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے انہی کی دوسری بہن ہوتی ہے TNCs، ٹرانس نیشنل کارپوریشنز، اور اس کے بعد تیسرا اور آخری ٹاپک ہے جی ہمارا آج کا WTO، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، عالمی تجارتی تنظیم۔ تو آئیے ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عالمگیریت کو دیکھیں گے۔ عالمگیریت یا گلوبلائزیشن سے کیا مراد ہے؟ تو گلوبلائزیشن سے مراد ہے دنیا کا سکڑ جانا، سمٹ جانا۔ تو دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان سیاسی، معاشرتی اور معاشی میدانوں میں بڑھتا ہوا انضمام گلوبلائزیشن کہلاتا ہے۔ اور یہ گلوبلائزیشن کیوں ہو رہی ہے جی؟ اس کی بنیاد 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 ٹیکنالوجی، نمبر 2 سرمایہ، اور نمبر 3 آزاد تجارت۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان 3 چیزوں نے دنیا کو ایک عالمگیر گاؤں میں تبدیل کر دیا ہے، دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے، ٹیکنالوجی نے، سرمایہ نے اور آزاد تجارت نے۔ تو عالمگیریت کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ نمبر 1 ٹیکنالوجی، نمبر 2 سیاسی عوامل، اور نمبر 3 معاشی عوامل۔ تو ٹیکنالوجی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی ایجاد اور اس کے ارتقاء نے دنیا کے درمیان وقت اور فاصلوں کو ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے گلوبلائزیشن شروع ہوئی ہے۔ اور دوسرا وجہ ہے جی سیاسی عوامل۔ 1980 کی دہائی تک دنیا 2 بڑے گروہوں میں تقسیم تھی۔ ایک سائڈ پہ تھے جی کمیونسٹ، جن کو لیڈ کر رہا تھا روس، اور دوسری سائڈ پہ تھا یورپ اور امریکہ، جو نظام سرمایہ داری کے حامی تھے۔ لیکن روس کے ٹوٹنے کے بعد وہ جو کمیونسٹ بلاک تھا جو روس کے ساتھ بنا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے گلوبلائزیشن کا آغاز ہوا۔ اور تیسرے عوامل ہیں جی معاشی عوامل۔ آزاد منڈیوں پر مبنی جو معاشی پالیسیاں جب بننا شروع ہوئیں تو اس نے گلوبلائزیشن کی بنیاد رکھ دی۔ گلوبلائزیشن 3 مراحل میں ہوئی ہے جی۔ اس کے ارتقائی مراحل کو ہم دیکھیں تو 3 بڑی لہریں ہیں اس کی۔ گلوبلائزیشن کا آغاز 1870 میں ہوا، اور پہلی لہر کا خاتمہ ہو گیا 1913 میں، جب پہلی جنگ عظیم سٹارٹ ہوئی۔ تو جو گلوبلائزیشن ہے اس کا آغاز ہوا تھا یورپ سے۔ یورپ نے کیا کیا جی؟ یورپ نے آزاد تجارت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اپنے ہاں سرمایہ اور محنت کو، اس کی نقل و حرکت پہ جو پابندیاں تھیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو نتیجے کے طور پہ گلوبلائزیشن کا، عالمگیریت کا یہاں سے آغاز ہوا۔ لیکن جیسے ہی پہلی جنگ عظیم سٹارٹ ہوئی 1930 میں، تو اس کے ساتھ ہی یہ والا جو دور تھا گلوبلائزیشن کا یہ ختم ہو گیا۔ نہ صرف یہ ختم ہو گیا بلکہ گلوبلائزیشن کا جتنا بھی پروسیس سٹارٹ ہوا تھا آزاد تجارت والا وہ ریورس ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ جو ہے عالمگیریت کا سٹارٹ ہوا 1945 میں، دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد۔ کچھ نئے ادارے قائم کیے گئے، کچھ نئے معاہدے کیے گئے، جیسے 1944 میں 1944 میں برٹن ووڈز معاہدے کے تحت ایک مالیاتی فریم ورک قائم کیا گیا کہ دنیا کے مختلف ممالک کس طرح سے اپنی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ کریں گے۔ اور اس سلسلے میں امریکہ نے یہ سہولت دی پوری دنیا کو کہ جو امریکی ڈالر ہے، امریکہ نے یہ سہولت دی کہ ہمارا جو ڈالر ہے اس کو ہم سونے سے لنک کر دیتے ہیں۔
آپ ڈالر دے کے سونا لے سکتے ہیں. تو آپ اپنی کرنسیوں کو ہماری کرنسی کے ذریعے ایکسچینج کریں، اور جب بھی آپ کو سونا چاہیے ہوگا آپ ہمیں ڈالر دیں اور ہم سے سونا لے لیں. تو یہاں سے جو عالمگیریت کا دوسرا دور ہے وہ شروع ہوا. لیکن یہ دور زیادہ عرصہ نہیں چلا. 1970 میں امریکہ نے ڈالر کو سونے میں تبدیل کرنے سے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی عرب اسرائیل جنگ، پہلی عرب اسرائیل جنگ بھی شروع ہو گئی، اور عرب اسرائیل جنگ کے شروع ہونے کی وجہ سے تیل کا بحران پیدا ہوا اور دنیا معاشی جمود کا شکار ہوئی، اور گلوبلائزیشن کی طرف جاتا جو سفر تھا وہ پھر رک گیا. گلوبلائزیشن کی جو تیسری لہر ہے، جو موجودہ مرحلہ ہے، وہ 20ویں صدی کے آخر میں شروع ہوا، جب ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ایک انقلاب برپا ہو گیا. انٹرنیٹ ایجاد ہو گیا، کمپیوٹر ایجاد ہو گیا، اور اس نے دنیا کو آپس میں جوڑ دیا. اس کو دنیا کو آپس میں جوڑنے کی وجہ سے دنیا میں ایک نئی طرح کی کمپنیاں ابھریں جن کا نام تھا کثیر الملکی کارپوریشنز، ایم این سیز یا ٹی این سیز. تو یہ ایم این سیز جو ٹی این سیز ہیں، انہوں نے کیا کیا جی، ان کی وجہ سے دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی کہ ایک کمپنی دنیا کے کئی ممالک میں اپنا بزنس لے کے چلی گئی. اب آتے ہیں جی گلوبلائزیشن کے فوائد کی طرف. تو گلوبلائزیشن کا پہلا فائدہ ہے جی قیمتوں میں استحکام آ جاتا ہے، قیمتیں مستحکم ہو جاتی ہیں. دوسرا فائدہ ہے منڈیاں وسیع ہو جاتی ہیں، منڈیاں وسیع ہو جاتی ہیں. منڈیوں کی وسعت. قیمتوں میں استحکام کیسے آتا ہے جی؟ آزادانہ تجارت ہے. اگر آپ کے ملک کے اندر کسی شے کی شارٹیج ہے، کسی شے کی رسد کم ہو گئی ہے، شارٹیج پیدا ہو گئی ہے، رسد کم ہو گئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ وہ شے درآمد کر لیں گے، باہر سے منگوا لیں گے، باقی دنیا سے منگوا لیں گے. تو لہٰذا کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے جب رسد کم ہوتی ہے تو نتیجے کے طور پہ قیمتیں بڑھتی ہیں، لیکن جب درآمدات بڑھتی ہیں تو نتیجے کے طور پہ قیمتیں گرتی ہیں. تو لہٰذا درآمدات کی بدولت آپ کی قیمتیں مستحکم رہیں گی. منڈیوں کو وسعت کیسے ملے گی جی؟ کہ ظاہر پوری دنیا میں آپ جہاں چاہیں اپنا مال بیچ سکتے ہیں اور جہاں سے چاہیں مال خرید سکتے ہیں. تو لہٰذا منڈیاں وسیع ہو جاتی ہیں، اور جب منڈیاں وسیع ہو جاتی ہیں تو پھر جو کاروبار ہوتے ہیں وہ پیمانہ کبیر پر کیے جاتے ہیں. کس پیمانے پہ کیے جاتے ہیں جی؟ پیمانہ کبیر. ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، پیمانہ کبیر کا مطلب ہے بڑے پیمانے پہ کاروبار کرنا. اور جب ہم بڑے پیمانے پہ کاروبار کرتے ہیں تو پھر ہمیں پیمانہ کبیر کی کفایتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تخصیص کار پر بھی عمل کر سکتے ہیں. تخصیص کار کا مطلب کیا ہے؟ اسپیشلائزیشن. کوئی ایک ہی کام ایک بندہ بار بار کرے. جیسے موچی ہے، اس نے ہمیشہ جوتے کا سول بنانا ہے تو وہ ساری زندگی سول ہی بنائے گا، یہ اس کی اسپیشلائزیشن ہو گئی. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی اسپیشلائزیشن بھی ہو جاتی ہے. تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے قیمتیں مستحکم رہتی ہیں، منڈیاں وسیع ہوتی ہیں، پیمانہ کبیر پر ہم اشیاء پیدا کرتے ہیں، پیمانہ کبیر کی کفایتیں حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تخصیص کار پر بھی عمل کر سکتے ہیں. اگلا فائدہ ہے جی جدت اور مہارتوں کی منتقلی. کہ یہ جو ایم این سیز ہیں، کیونکہ گلوبلائزیشن کا اہم سورس ہیں ایم این سیز، تو یہ ایم این سیز آتی ہیں ترقی یافتہ ممالک سے. یہ بیسیکلی کمپنیاں ہوتی ہیں ترقی یافتہ ممالک کی، تو ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے. تو جس ملک میں یہ آتی ہیں وہاں پہ یہ جدید ایجادات لے کے آتی ہیں، وہاں پہ یہ تعلیم و تربیت کے بہتر معیار لے کے آتی ہیں. تو لہٰذا جس ملک میں یہ آتی ہیں وہاں پہ جدت اور مہارت میں اضافہ ہوتا ہے. اگلا ہے جی ساتھ ہی ساتھ پیداواری لاگت میں کمی ہونے لگتی ہے، پیداواری لاگت کم ہونے لگتی ہے. پیداواری لاگت کم کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ سرمایہ اور محنت یہ جو ہے حرکت پذیر ہیں، یہ آزادانہ حرکت پذیر ہیں. مزدور کو جہاں پہ زیادہ اجرت ملے گی وہ اس ملک میں چلا جائے گا. تو جب یہ سرمایہ اور محنت آزادانہ حرکت پذیر ہوتی ہیں تو نتیجے کے طور پہ ان کے جو معاوضے ہیں وہ کم ہونے لگتے ہیں،
اور ان کے اگر معاوضے کم ہونے لگیں گے تو نتیجے کے طور پہ پیداواری لاگت میں بھی کمی آ جائے گی۔ اگلی چیز ہے جی ڈی ریگولیشن اور آزادانہ پالیسی۔ ڈی ریگولیشن کا مطلب کیا ہے کہ حکومت صنعتوں کو اور اداروں کو اپنے کنٹرول سے نکال کے نجی کنٹرول میں دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت اپنے اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنے کی کوشش کرتی ہے، ڈیولوشن آف پاور بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈی ریگولیشن کی وجہ سے اور آزادانہ پالیسی کی وجہ سے جو آپ کا میڈیا ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے۔ تو میڈیا کی آزادی کی وجہ سے اور ڈی ریگولیشن کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر جو اجارہ داریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور صارفین کا معیار زندگی پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اجارہ دار کیا کرتا ہے، وہ تو اپنی مرضی کی قیمت چارج کرتا ہے، وہ تو اپنی مرضی کی قیمت چارج کرتا ہے، لیکن جب اجارہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب جو شے کی قیمت ہے وہ طلب و رسد کے توازن سے طے پاتی ہے، تو اس طرح سے سارے کو شے سستی ملتی ہے اور صارفین کا جو معیار زندگی ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں جی گلوبلائزیشن کے نقصانات کی طرف۔ تو گلوبلائزیشن کا سب سے پہلا جو نقصان ہے وہ ہے دولت کی غیر منصفانہ منتقلی۔ دولت کی غیر منصفانہ منتقلی، اس سے کیا مراد ہے جی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ گلوبلائزیشن کا سب سے اہم فیکٹر کیا ہے؟ ایم این سیز ہیں۔ گلوبلائزیشن کس کے ذریعے ہوتی ہے جی؟ ایم این سیز کے ذریعے ہوتی ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور یہ کس ملک سے بلانگ کرتی ہیں؟ یہ ترقی یافتہ ممالک سے بلانگ کرتی ہیں، جیسے امریکہ، یورپ، ان سے بلانگ کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کمپنیاں ایم این سیز کیا کرتی ہیں؟ ترقی پذیر ممالک میں آ کے بزنس کرتی ہیں اور ترقی پذیر ممالک میں آ کے منافع کماتی ہیں، بے تحاشا منافع کماتی ہیں، بے تحاشا منافع کماتی ہیں، اور یہ سارے کے سارے منافع اپنے ممالک لے جاتی ہیں، اپنے ملک میں لے جاتی ہیں، امریکہ لے جاتی ہیں، یورپ لے جاتی ہیں۔ تو نتیجے کے طور پہ دولت جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک سے ترقی یافتہ ممالک کی طرف منتقل ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ دولت کی غیر منصفانہ منتقلی ہے۔ اگلا نقصان ہے جی مقامی صنعتوں کی تباہی۔ ترقی پذیر ممالک کی جو صنعتیں ہوتی ہیں، ان کی جو اپنی لوکل صنعتیں ہوتی ہیں، لوکل انڈسٹری ہوتی ہے، وہ غیر ملکی صنعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ غیر ملکی صنعتوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو اشیاء ہوتی ہیں، وہ کوالٹی میں اچھی ہوتی ہیں اور قیمت میں کم ہوتی ہیں۔ نتیجے کے طور پہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے اس ملک کی جو مقامی صنعتیں ہیں وہ تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ بے روزگاری پھیل جاتی ہے۔ بے روزگاری پھیل جاتی ہے۔ بے روزگاری کیوں پھیلتی ہے جی؟ یہ جو ایم این سیز ہیں یہ اپنے ساتھ جدید ٹیکنالوجی لے کے آتی ہیں، اور جدید ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے؟ جدید ٹیکنالوجی کہتی ہے کہ انسان کا استعمال کم سے کم کریں اور مشین کا استعمال زیادہ کریں۔ جدید ٹیکنالوجی کے تحت ملک میں ٹریکٹر آ گیا، تو لہٰذا اب ٹریکٹر تو ایک بندہ چلائے گا، تو لہٰذا اب جو ہے کیا ہو گیا، بندے کم استعمال ہوں گے، تو لہٰذا جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے بے روزگاری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی اگلا نقصان اس کا توازن ادائیگیوں میں بگاڑ، توازن ادائیگیوں میں خسارہ، بگاڑ بھی کہہ سکتے ہیں اور توازن ادائیگیوں میں خسارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، چوتھا نقصان ہے گلوبلائزیشن کا کہ توازن ادائیگی میں خسارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ توازن ادائیگی میں خسارہ کیوں پیدا ہوتا ہے جی؟ کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے، حکومت جو ہے وہ برآمدات بڑھانا چاہتی ہیں، حکومت برآمدات بڑھانا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے وہ کیا کرتی ہیں؟ زر کی بیرونی قدر میں کمی کرتی ہیں، زر کی بیرونی قدر جو ہے اس کو کم کرتی ہیں، بیرونی قدر کو کم کرتی ہیں۔ تو جب وہ زر کی بیرونی قدر کو کم کرتی ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے جی؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ ملک کے اندر جو درآمدات ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، جو درآمدات ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں جی، درآمدات جو ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جو برآمدات ہیں وہ سستی ہو جاتی ہیں۔ زر کی بیرونی قدر کو کم اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ برآمدات میں اضافہ کیا جا سکے، تاکہ برآمدات دنیا کو سستی ہو جائیں۔ تو لہٰذا اس کی وجہ سے برآمدات کی سستے ہونے کی وجہ سے اس کی جو توازن ادائیگی ہے اس میں خسارہ پیدا ہو جاتا ہے، کہ وہ زیادہ مقدار میں برآمدات تو کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جو مالیت ہوتی ہے اس کی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی درآمدات کی، کیونکہ درآمدات زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ برآمدات ایک سائڈ پہ سستی ہوتی ہیں، دوسری سائڈ پہ درآمدات جو ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی آخری اس کا جو مسئلہ ہے وہ ہے عالمی تنازعات کا جنم لینا، کہ عالمی سطح پر جب مقابلہ ہوگا تو ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے حریف بنیں گے۔ ہر ملک چاہے گا کہ میں دوسرے ملک کی منڈیوں پہ قبضہ کر لوں، تو لہٰذا یہ حریف بننے کا جو خطرہ ہے اس کی وجہ سے دنیا عالمی تنازعات کا شکار ہوتی ہے اور مختلف ممالک کے درمیان جنگوں کا باعث بن سکتی ہے۔ اب ہم عالمگیریت کا ایک شارٹ ریویو دیکھتے ہیں کہ عالمگیریت یا گلوبلائزیشن کا اثر ترقی یافتہ ممالک میں کیا پڑا ہے اور ترقی پذیر ممالک میں کیا پڑا ہے۔ تو ترقی یافتہ ممالک کی دولت میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے اندر بے روزگاری پھیلی ہے، ان کے اندر بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے مقامی محنت کا انخلا ہوا ہے۔ وہ جو مقامی محنت تھی، جو ذہین لوگ تھے، وہ برین ڈرین کر گئے۔ عالمگیریت کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک کو نئی منڈیوں تک رسائی ملی، جبکہ ترقی پذیر ممالک کی جو مقامی صنعتیں ہیں وہ تباہی کا شکار ہو گئیں۔ عالمگیریت کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک کو نئے وسائل ملے اور نیا سرمایہ ملا، ان کے ہاں وسائل اور سرمایہ کا اضافہ ہوا، جبکہ ترقی پذیر ممالک میں توازن ادائیگی جو ہے وہ مسلسل خرابی کا شکار ہو گیا، توازن ادائیگی خسارے کا شکار ہو گیا۔ تو یہ تھا جی ہمارا گلوبلائزیشن۔ اب ہم آتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا جی کثیر الملکتی کارپوریشنز، ایم این سیز، ملٹی نیشنل کمپنیز۔ تو ملٹی نیشنل کمپنیز کیا ہوتی ہے جی؟ ایم این سی کیا ہوتی ہے؟ ایم این سی ایک ایسی کمپنی ہوتی ہے جس نے دنیا کے کئی ممالک میں اپنا بزنس اسٹیبلش کر رکھا ہوتا ہے، دنیا کے کئی ممالک میں اپنا بزنس اسٹیبلش کر رکھا ہوتا ہے۔ پروفیسر رے ماؤنڈ یہ کہتے ہیں جی کثیر الملکتی کارپوریشن سے مراد ایک ایسا کاروباری ادارہ ہے جس نے 6 یا اس سے زائد ممالک میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے، اور جب بھی کوئی ایم این سیز کسی ملک میں آتی ہے تو وہ 4 چیزیں لے کے آتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ 4 چیزیں لے کے آتی ہے۔ نمبر 1 وہ سرمایہ کاری لے کے آتی ہے اپنے ملک سے، نمبر 2 وہ اپنے ملک سے جدید ٹیکنالوجی لے کے آتی ہے، نمبر 3 وہ اپنے ملک سے انتظامی مہارتوں کو لے کے آتی ہے، اور نمبر 4 وہ اپنے ملک سے مارکیٹنگ کی مہارتوں کو بھی لے کے آتی ہے۔ تو یہ جو ایم این سیز ہیں یہ ان ممالک کا رخ کرتی ہیں جہاں پہ انہیں خام مال یا محنت سستی ملے، انہیں یا خام مال سستا ملے یا محنت سستی ملے یا دونوں سستی ملیں۔ تو جس ملک میں محنت یا خام مال سستا ہوگا اس ملک میں یہ کمپنیاں جا کے اپنا بزنس شروع کر دیتی ہیں۔ اب آتے ہیں جی ہم ایم این سیز کے مثبت اثرات کی طرف۔ مثبت اثرات کا مطلب ہے ایم این سیز کے فائدے، ایم این سیز کے فائدے کیا ہیں، ٹھیک ہے جی، فائدے دیکھتے ہیں۔ پہلا فائدہ ہے وسائل اور پیداوار پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں۔ کیسے مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں جی؟ مقامی وسائل اور جو ملکی ذہانت ہے اس کا بہتر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2 جو محنت کی استعداد کار ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، محنت کی استعداد کار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 جو قوت خرید ہے، جو صارف کی قوت خرید ہے وہ بھی پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ تو ان تینوں بنیادوں پہ اس ملک کے جو وسائل ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں اور اس ملک کی جو پیداواریت ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہے جی
وہ ایم این سیز اپنے ساتھ اپنے ملک سے سرمایہ لے کے آتی ہے اور جدید ٹیکنالوجی لے کے آتی ہے۔ تیسرا فائدہ ہے جی، اس سرمایہ کی وجہ سے اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس ملک میں معاشی ترقی ہوتی ہے، کیونکہ اس ملک میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور اس ملک کی جو مجموعی آمدنی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ایم این سیز کا جو آخری فائدہ ہے یہ ہے کچھ معاشرتی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جیسے ایم این سیز جس ملک سے آتی ہے اس ملک کے اور اس ملک کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات کے قیام کا یہ ایم این سیز باعث بنتی ہیں، جس کی وجہ سے امن و امان کی کنڈیشن، امن کا قیام جو ہے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے، دنیا میں امن کا قیام آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اشیاء ضروریات جو ہے وہ کم قیمت پر لوگوں کو دستیاب ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں جی ایم این سیز کی منفی اثرات یا ایم این سیز کے نقصانات۔ ایم این سیز کے نقصانات، جب کسی ملک میں ایم این سیز آتی ہیں تو وہ کیا نقصان کرتی ہیں؟ سب سے پہلا نقصان کرتی ہیں سرمایہ کا انخلاء ہوتا ہے، ایم این سیز کی وجہ سے اس ملک سے سرمایہ کا انخلاء ہوتا ہے۔ مثلا اگر پاکستان میں کوئی ملٹی نیشنل کمپنی آئے گی جیسے میکڈونلڈ ایک جو ہے ملٹی نیشنل کمپنی ہے، ٹھیک ہے، جب یہ پاکستان میں اپنا بزنس کرتی ہے، کیوں کرتی ہے کہ یہاں پہ اس کو لیبر سستی مل جاتی ہے، خام مال سستا مل جاتا ہے، تو یہ کیا کرتی ہے جی، پاکستان میں بزنس کرتی ہے، یہاں اپنے اس خام مال کو پیداواری عمل میں ڈالتی ہے اور یہاں سے کیا کماتی ہے، بے تحاشا منافع کماتی ہے، اور وہ جو منافع کماتی ہے اس سے اپنے ملک میں لے جاتی ہے۔ یہ امریکن کمپنی ہے تو یہ امریکہ میں لے جاتی ہے اپنے منافع کو، تو لہٰذا ایم این سیز کی وجہ سے ترقی پذیر ملکوں سے سرمایہ کا انخلاء ہوتا ہے۔ ترقی پذیر ملکوں سے کیا ہوتا ہے جی، سرمایہ کا انخلاء ہوتا ہے، اور یہ ایم این سیز کا سب سے نیگیٹو امپیکٹ ہے جو ترقی پذیر ممالک کے اوپر واقع ہوتا ہے۔ نمبر 2 جی، اجارہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں اور مقامی صنعتیں تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ مقامی صنعتیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، مقامی صنعتیں جو ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، وہ تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اجارہ داریاں کیسے قائم ہوتی ہیں جی، یہ جو ایم این سیز ہیں یہ آ کے مقامی کاروباری لوگوں کو مارکیٹ سے بھگا دیتی ہیں اور ان کے بدلے میں خود اجارہ دار بن کے مارکیٹ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 3، وسائل کا ناجائز استعمال کرتی ہیں۔ جو ایم این سیز ہیں یہ اس ملک کے وسائل کا ناجائز اور بے دریغ استعمال کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مزدوروں کا اتصال بھی کرتی ہیں، انہیں کم اجرتوں پہ ملازمت دیتی ہیں۔ چوتھا جی، اس کا نقصان جو ہے سیاسی اور سماجی مداخلت ہے۔ یہ جو ایم این سیز ہیں یہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے ٹیکس چوری کرتی ہیں اور بہت ساری ٹیکس رعایتیں لے لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اپنے ان کے کسٹمرز ہوتے ہیں ان سے خفیہ چارجز کی مد میں بے تحاشا رقومات وصول کر لیتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس ملک میں سماجی اور اخلاقی برائیوں کو بھی لے کے آتی ہیں۔ تو یہ ہیں جی ایم این سیز کے نقصانات۔ اس کے بعد اگلا ادارہ ہے جی ہمارے پاس، وہ ہے ٹی این سیز۔ ٹی این سیز بھی بالکل ایم این سیز کی طرح کا ایک ادارہ ہوتا ہے، جس طرح سے ملٹی نیشنل کمپنی کا بزنس دنیا کے 6 یا اس سے زیادہ ممالک میں پھیلا ہوتا ہے، اسی طرح ٹی این سیز جو ہیں وہ ایم این سیز سے بھی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹرانس نیشنل کمپنیاں، کہ ان کے اندر بھی کئی ممالک میں انہوں نے بزنس پھیلایا ہوتا ہے اور کئی ممالک کے لوگ جو ہے وہ ان کی بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو جو مشہور ٹی این سیز کمپنیز ہیں ان میں نیسلے ہے، شیل ہے، یونیلیور ہے، تو یہ جو کمپنیاں ہیں یہ کمپنیاں کہلاتی ہیں ٹی این سیز، یہ ایم این سیز سے بھی بڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ٹی این سی کمپنیز ہوتی ہیں یہ بین الاقوامی سطح پر ایک نمائندہ ادارے کے طور پہ قائم کرتی ہیں تاکہ عالمی سرمایہ اور معلومات کے بہاؤ پر نظر رکھی جا سکے۔ اور بعض ٹی این سیز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا جو منافع ہوتا ہے، بعض ٹی این سیز کا جو منافع ہوتا ہے وہ کئی ممالک کی جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کئی ممالک کی
جی ڈی پی سے بھی زیادہ منافع کماتی ہیں. تو اب ملک میں چاہے ایم این سیز ہوں یا ٹی این سیز ہوں، ایم این سیز ہوں یا ٹی این سیز ہوں، ان پہ نگرانی کس نے کرنی ہے جی؟ نگرانی کرنی ہے حکومت نے. حکومت نے اپنی معاشی خود مختاری کا تحفظ کرنا ہے، اپنے ملک کی معاشی خود مختاری کا تحفظ کرنا ہے. تو حکومت کون سی پالیسی اڈاپٹ کرے کہ وہ اپنی معاشی خود مختاری کا تحفظ کر سکے؟ اب ہم ان پوائنٹس کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا یہ ہے جی کہ حکومت ان ایم این سیز اور ٹی این سیز کو کہیں کہ آپ خام مال کا جو استعمال کر رہے ہیں یہ مقامی خام مال کا استعمال کریں. سب سے پہلا کام کیا کرے کہ حکومت کہے کہ آپ کو جو خام مال چاہیے مقامی خام مال کو استعمال کریں تاکہ ملک کا زر مبادلہ بچ سکے. نمبر 2، مقامی صنعتوں کو تحفظ دیا جائے. مقامی صنعتوں کو تحفظ دیا جائے یعنی تامین کی پالیسی اڈاپٹ کی جائے. تامین کی پالیسی، پروٹیکشن کی پالیسی اڈاپٹ کی جائے. تامین کیا ہوتا ہے جی؟ مقامی صنعتوں کو غیر ملکی صنعتوں سے تحفظ دینے کے لیے حکومت جو ٹیکسوں میں رائے دیتی ہے یا جو آنے دیتی ہے یا جو کوٹے مقرر کر دیتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تامین کی پالیسی. تیسرا کام حکومت یہ کرے کہ ان ایم این سیز کو کہے کہ آپ درآمدات کے بدل تیار کریں. جو چیزیں یہ ہم باہر سے منگوا رہے ہیں وہ چیزیں ہمیں باہر سے نہ منگوانی پڑیں، آپ درآمدات کے بدل تیار کریں. درآمدات کے بدل تیار کریں ملک کے اندر. اور نمبر 2، ہماری جو برآمدات ہیں اس کو فروغ دیں. تو 2 کام کرے، درآمدات کے بدل تیار کروائے اور برآمدات کو فروغ دے. نمبر 4، یہ جو ایم این سیز اور ٹی این سیز غیر معمولی منافع کماتی ہیں، غیر معمولی منافع کما کے اپنے ملک بھیجتی ہیں، ان کے غیر معمولی منافعوں کے اوپر حکومت کیا کرے؟ ٹیکس لگائے، مختلف طرح کی ڈیوٹیز لگائے تاکہ اس منافع کا ایک خاص حصہ حکومت جو ہے وہ حاصل کر لے. تو ٹیکس اور ڈیوٹی لگا کے منافع کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ حکومت حاصل کر لے تاکہ کم سے کم سرمایہ ملک سے باہر منتقل ہو سکے. نمبر 5، ملکیت کی منتقلی. حکومت کوشش کرے کہ آہستہ آہستہ یہ جو کارپوریشنز ہیں یہ ایک مناسب قیمت پر اپنے کاروبار کو مقامی لوگوں کی تحویل میں دے دیں، اپنے کاروبار کو مقامی لوگوں کی تحویل میں دے دیں. تو یہ 5 سٹیپس جو ہیں وہ حکومت کو کرنے چاہیے. تو حتمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جی جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی بقا کے لیے کثیر المملکتی کارپوریشن جو ہیں ان پر پابندی نہیں لگانی چاہیے بلکہ اپنے مقامی حقوق، وسائل اور صنعتوں کے تحفظ کے لیے سخت ضوابط نافذ کرنے چاہیے. تو عالمگیریت کے فوائد ہم صرف اس صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جب ریاست اپنی معاشی خود مختاری کا دفاع کرے گا. ریاست اپنی معاشی خود مختاری کا دفاع نہیں کرے گی تو پھر عالمگیریت سے ملک کو بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ آگے جی یہ ٹاپک ہمارا ایم این سیز اور ٹی این سیز کا ختم ہو گیا. اب آج کے آخری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے WTO، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، عالمی تجارتی تنظیم. تو عالمی تجارتی تنظیم کا قیام آیا جی 1995 میں. عالمی تجارتی تنظیم کے قیام سے پہلے گیٹ تھا، جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرف تھا. 1947 میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا. جس سال پاکستان بنا تھا اسی سال دنیا میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا ٹریڈ کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے. گیٹ، جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرف. اس کو بدل دیا گیا 1 جنوری 1995 کو WTO سے اور اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے اور اس کا سالانہ بجٹ 183 ملین سوئس فرانک ہے اور اس میں ممبر ممالک کی تعداد 2026 میں 166 ہے. اور یہ جو WTO یہ کرتی کیا ہے؟ یہ تنظیم جو ہے عالمی تجارتی قوانین بناتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے اور ان کے نفاذ کے لیے عملی کوششیں کرتی ہے. تو یہ جو WTO ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ عالمی تجارت کو فروغ دینا. اب ہم آتے ہیں جی WTO کے فرائض کی طرف کہ اس کے فرائض کیا ہیں جی. سب سے پہلا فرض ہے مذاکرات کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنا کہ اگر مختلف ممالک کے درمیان
تجارت کے اوپر اور ٹیرف کے اوپر، تجارت کے اوپر اور ٹیرف کے اوپر اگر کوئی آپس میں بدمزگی پیدا ہوگی یا کوئی اختلاف پیدا ہوگا تو WTO کی مدد سے ان معاملات کو طے کر لیا جائے گا۔ نمبر 2، تنازعات کا حل۔ تو تجارت کے معاملات سے اٹھنے والے جو مسائل ہیں ان کو حل کرتی ہے، تجارت سے اٹھنے والے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 3، ممبر ممالک کی پالیسیوں کی نگرانی کرتی ہے۔ کون سی پالیسیوں کی نگرانی کرتی ہے جی؟ تجارتی پالیسی کی نگرانی کرتی ہے۔ تجارتی پالیسی کیا ہوتی ہے؟ حکومت کی برآمدات اور درآمدات کے بارے میں جو پالیسی ہوتی ہے اسے ہم عرف عام میں تجارتی پالیسی کہتے ہیں۔ تو یہ ممبر ممالک کی تجارتی پالیسی کی نگرانی کرتی ہے اور چھان بین کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہ تجارتی پالیسی جو ہے وہ WTO کے قوانین کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر بتاتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ یہ والی چینجز لے کے آنی ہے تاکہ یہ WTO کے قوانین کے مطابق بن سکے۔ نمبر 4، جو ممبر ممالک ہیں ان کو تکنیکی مدد فراہم کرتی ہے، وہاں کے لوگوں کو ٹریننگ مہیا کرتی ہے۔ نمبر 5، اگر WTO سے پہلے کوئی آپ نے آپس میں معاہدے کیے ہوئے ہیں، کچھ ممالک نے آپس میں معاہدے کیے ہوئے ہیں تو ان معاہدوں پر عمل درآمد بھی کرواتی ہے۔ یعنی WTO سے جو پرانے معاہدے ہیں ممالک نے آپس میں تجارت پہ کیے ہوئے ہیں، ان معاہدوں پر عمل درآمد کی ذمہ داری بھی WTO لیتی ہے۔ اور چھٹا اور آخری ہے جی عالمی تعاون، کہ جو عالمی تعاون تنظیمیں ہیں تجارت کے حوالے سے، جو عالمی تنظیمیں ہیں ان کے درمیان تعاون کرتی ہے، ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے جہاں پہ وہ تنظیمیں بیٹھ کر آپس میں اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتی ہیں اور وہ اپنے مسائل کو حل کر سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں جی WTO کے فوائد کی طرف۔ WTO کے فوائد، تو سب سے پہلا فائدہ ہے جی سستی اشیاء دستیاب ہو جاتی ہیں جی، کیونکہ ہر قسم کے کوٹے سے آزادی اور آزادانہ تجارت جو ہے اس کی بدولت صارفین کو جو اشیاء ملتی ہیں وہ سستی ترین ملتی ہیں۔ یعنی اگر پاکستانیوں کو گندم چاہیے تو پاکستانی گندم کہاں سے لیں گے؟ دنیا کے اس ملک سے گندم لیں گے جہاں سے انہیں سستی ترین ملے گی، تو لہذا پاکستانیوں کو گندم سستی ترین ملے گی۔ دوسرا فائدہ ہے جی پیداواری لاگت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو وہ ممالک جو WTO کے ممبر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چند چیزوں کی پیداوار میں تخصیص حاصل کر لیتے ہیں، چند چیزوں کی پیداوار میں تخصیص حاصل کر لیتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو وہ برآمد کرتے ہیں، ان چیزوں کو وہ برآمد کرتے ہیں۔ تو چند چیزوں کی پیداوار میں تخصیص کی وجہ سے جو ہے، تخصیص کی وجہ سے لاگت جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ تخصیص حاصل کریں گے، اسپیشلائزیشن حاصل کریں گے تو اس کی وجہ سے پیداواری لاگت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ نمبر 3 ہے جی معاشی ترقی۔ تو WTO کی وجہ سے جو ممبر ممالک ہیں ان کی آمدنیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کا معیار زندگی بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لوگوں کو بہتر مواقع میسر آتے ہیں۔ اگلا فائدہ ہے جی اجارہ کا خاتمہ۔ چوتھا فائدہ ہے جی اجارہ کا خاتمہ۔ تو WTO کی وجہ سے اجارہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ WTO جو ہے وہ اجارہ داریوں کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی امن اور سلامتی کا فروغ۔ تو ممبر ممالک کے درمیان جو پیدا ہونے والے مسائل ہیں ان کو حل کون کرے گا؟ ان کو حل کرے گا WTO۔ تو جب وہ مسائل حل ہو جائیں گے تو لہذا دنیا میں جنگ نہیں ہوگی، تو اس طرح سے دنیا میں امن اور سلامتی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد آخری فائدہ ہے جی تجارتی جنگ سے بچاؤ۔ تجارتی جنگ کیا ہوتی ہے؟ ہر ملک دوسرے ملک کی منڈیوں کو کیپچر کرنا چاہتا ہے، وہاں پہ اپنی چیزیں بیچنا چاہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تجارتی جنگ۔ تو WTO کی وجہ سے جو مختلف ممالک ہیں ان کے درمیان باہمی تعاون فروغ پاتا ہے، اور باہمی تعاون کی وجہ سے تجارتی جنگ کے جو چانسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مزید نقصان کیا ہوتا ہے جی؟ مزید نقصان ہوتا ہے کہ ترقی پذیر ممالک ہمیشہ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ کیوں دباؤ کا شکار رہتے ہیں جی؟ کیونکہ جو ممبر ممالک ہیں وہ عالمی پالیسیوں اور معاہدوں کے پابند ہوتے ہیں۔ WTO کی وجہ سے وہ عالمی پالیسیوں اور معاہدوں کے پابند ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ترقی پذیر ممالک ہیں
ان کے معاشی حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں کہ WTO کی وجہ سے ان کے اوپر مثبت اثرات پڑتے ہیں، مثبت پڑنے کی بجائے منفی پڑ رہے ہیں۔ اگلا جو نقصان ہے WTO کا وہ ہے ٹیکسوں میں کمی، کیونکہ عالمی تجارتی تنظیم کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے ٹیرف کو کم کر دیں۔ تو اگر آپ ٹیرف کو کم کر دیں گے، کسٹم کو کم کر دیں گے، کسٹم ڈیوٹی کو کم کر دیں گے، کسٹم ڈیوٹی کو کم کر دیں گے، تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوگا؟ آپ کی ٹیکس ریونیو کم ہو جائے گا، تو لہٰذا آپ کی ٹیکس وصولیوں میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اور اگلا خطرہ ہے جی مقامی صنعتوں کو خطرہ ہے، جس کا ہم نے ذکر پہلے بھی کیا کہ آزادانہ تجارت کی وجہ سے جو نئی اور مقامی صنعتیں ہیں، نئی اور مقامی صنعتیں ہیں، وہ بین الاقوامی اشیاء کی صنعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جو لوکل انڈسٹری ہے کسی ملک کی، وہ خطرے کا شکار رہتی ہے۔ تو یہ تھے جی عالمی تجارتی ادارے کے نقصانات یا خطرات۔ مزید آگے آ جاتے ہیں جی، اگلا پوائنٹ ہے اس میں، اگلا نقصان ہے کثیر الملکی فرموں کا غلبہ۔ اس سے کیا مراد ہے جی کہ یہ جو عالمی ادارہ ہے WTO ہے، WTO کے جو اصول اور معاہدے ہیں وہ زیادہ تر MNCs کے حق میں ہیں۔ زیادہ تر کس کے حق میں ہیں جی؟ کثیر الملکی فرموں کے حق میں ہیں، MNCs کے حق میں ہیں۔ WTO کے جو اصول ہیں اور جو معاہدے ہیں وہ کس کی فیور کرتے ہیں جی؟ وہ MNCs کو فیور کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کثیر الملکی فرموں کو تجارت میں غلبہ حاصل ہوتا ہے ملکوں کے اوپر۔ اور آخری نقصان ہے جی WTO کا کہ یہ ثقافتی اور سماجی تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے۔ آزادانہ تجارت کی وجہ سے آپ کے ملک میں کوئی بھی شے درآمد ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر ثقافتی اور سماجی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، آپ کے ملک کے اندر مادیت پرستی جنم لیتی ہے، اور معاشرے کے اندر جو ہے معاشرتی اور مذہبی روایات جو ہیں وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھے جی WTO کے فائدے اور نقصان۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو WTO ہے یہ بین الاقوامی تجارت کو منظم کرتی ہے اور معاشی ترقی کو فروغ دینے کا ایک طاقتور انجن ہے۔ یعنی کوئی بھی قوم WTO کو استعمال کر کے معاشی ترقی کو فروغ دے سکتی ہے۔ تاہم اس کے فوائد کا دار و مدار جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ ترقی پذیر ملک کس حد تک اپنی مقامی صنعتوں کو اور ثقافت کو تحفظ مہیا کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی مقامی صنعتوں اور ثقافت کو تحفظ مہیا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم WTO کے قوانین سے اور WTO سے پیدا ہونے والی جو اپرچونٹیز ہیں، جو مواقع ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی یہاں پہ آ کے یہ ہمارا لیسن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔